بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی بیان المحرمات۔ یہ فصل ہے ان عورتوں کے بارے میں جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، جو حرام قرار دے دی گئی ہے کسی شخص کے لیے، ان کے ساتھ نکاح کرنا، ان عورتوں کا ذکر۔ پہلے یہ ذکر کر دیا گیا تھا کہ نکاح وہ عقد ہے جس کی وجہ سے ایک حرام عورت آپ کے لیے حلال ہو جاتی ہے، بشرط کہ اس کے ساتھ نکاح کرنا کیا ہو، جائز ہو۔ یعنی جس کے ساتھ شرعاً نکاح کرنا جائز ہو تو اس عقد کی وجہ سے پھر اس عورت سے استمتاع کرنا، فائدہ اٹھانا آپ کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ وہاں محرمات کی قید تھی کہ بشرط کہ وہ محرمات میں سے نہ ہو، وہ حرام نہ ہو شرعی طور پر، تو اب یہاں سے آ کر ان عورتوں کا ذکر کر دیتے ہیں جو آپ کے لیے حرام ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے تعداد کم ہے اور جو حلال عورتیں ان کے تعداد زیادہ ہے، تو اصول یہ ہے کہ جو کم ہوتی ہیں ان کو ذکر کر کے بعد میں کہا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے کیا ہے، حلال ہے، آسان ہو جاتی ہے بات۔ تو یہاں پر بھی اسی طریقے کو اختیار کیا ہے۔ حرمت کے مختلف اسباب ہیں، یعنی ایک عورت کسی مرد کے اوپر جب حرام ہو جاتی ہے تو اسے کئی اسباب ہیں۔ قرابت کی وجہ سے، رشتہ دار ہے، مثال کے طور پر بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں جو حرمت کی وجہ ہے، حرمت کا جو سبب ہے وہ قرابت داری ہے۔ کیا ہے؟ قرابت داری۔ کبھی مساہرت حرمت کا سبب بن جاتی ہے۔ مساہرت کا مطلب سسرالی رشتہ، جیسے کہ ساس ہے، انسان کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، اب اس کی وجہ اور سبب جو ہے مساہرت ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جمع بین الاختین والی صورت کہ جب ایک بہن آپ کی نکاح میں ہے تو اس عورت کی دوسرے بہن کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے جب تک یہ آپ کی نکاح میں ہے۔ اسی طرح معتدۃ الغیر، جس عورت کو کسی اور آدمی نے طلاق دی ہو اور ابھی تک اس کی عدت نہ گزری ہو تو کسی اور کے لیے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو معتدۃ الغیر ہونا یہ بھی سبب حرمت ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی طرح اگر ایک شخص کی نکاح میں باندی ہے، نہیں آزاد عورت ہے، ایک شخص کی نکاح میں آزاد عورت ہے، وہ کسی باندی سے نکاح کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ تو یہاں یہ آزاد عورت باندی کے ساتھ نکاح کرنے میں رکاوٹ بن گئی ہے، اس کی حرمت کا سبب بن گئی۔ اسی طرح مشرکہ ہے، کافرہ ہے، اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اسباب یہاں ذکر کرتے ہیں اور یہ اسباب ہے، ان اسباب ہی کے مطابق یہاں پر ترتیب سے ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَن يَتَزَوَّجَ بِأُمِّهِ وَلَا جِدَّاتِهِ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ۔ یہ وہ محرمات جو قرابت کی وجہ سے ہیں۔ پھر محرم عورت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، کبھی حلال نہیں ہوں گی، اور ایک وہ جو ہمیشہ کے لیے حرام نہیں، ایک مخصوص وقت تک کے لیے حرام ہے، اور جب وہ وقت گزر جائے تو پھر آپ کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ایک عورت ہے، اس کی بہن، جب تک وہ عورت آپ کے نکاح میں ہے تو اس کے بہن کے ساتھ آپ کے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر یہ عورت مر جائے یا جو ہے اس کو طلاق ملے اور پھر اس کی عدت ختم ہو جائے تو پھر اس کے بہن کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہو جاتا ہے۔ تو حرمت جو تھی وہ حرمت مؤبدہ نہیں تھی، وہ حرمت مؤقتہ تھی، ایک وقت تک تھی، جب وہ وقت گزر گیا تو اس کی حرمت بھی باقی نہیں رہی۔ یہاں جو ذکر کر رہے ہیں لا يحل للرجل ان يتزوج بأمه، یہ قرابت کی وجہ سے محرمات اور محرمات ابدیہ کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ ہاں۔ ولا يحل للرجل، کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے ان يتزوج بأمه کہ ماں سے نکاح کر لیں۔ ماں سے یہاں مراد اصول ہے، جتنے بھی اوپر ہے ان سب کے ساتھ نکاح کرنا اس کے لیے جائز نہیں۔ ولا جداتہ من قبل الرجال والنساء،
اس طرح جدات یعنی دادی ہو گئی، نانی ہو گئی، من قبل الرجال والنساء، یہ جدہ ماں کی طرف سے ہو یا باپ کی طرف سے ہو۔ عربی میں چونکہ دونوں کو جدہ کہا جاتا ہے تو اس وجہ سے فرق کرنے کے لیے من قبل الرجال یا من قبل النساء کہہ دیا۔ اردو میں دونوں کے الگ الگ نام ہے، ایک نانی ہے اور ایک دادی ہے، لہذا وہاں من قبل الرجال اور من قبل النساء کہنے کی ضرورت نہیں۔ لقوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد دلیل پیش کر رہے ہیں اپنے اس دعوے کے اوپر، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، حرام کر دی گئی ہے تمہارے اوپر تمہاری مائیں، و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، والجدات امہات۔ ایک سوال کا جواب سمجھ لیجئے، وہ یہ کہ یہاں آپ نے دعویٰ کر دیا کہ ماں بھی حرام، دادی اور نانی بھی حرام، جبکہ آیت کے اندر صرف ماں کا ذکر ہے، دادی اور نانی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو جواب دے رہے والجدات امہات، جدات بھی امہات ہی ہیں، مائیں ہیں، ماں ان میں شامل ہے۔ کیوں؟ اذ الام هو الاصل لغتاً، اس لیے کہ لغت میں اصل کو کہتے ہیں، جڑ بنیاد کو کہتے ہیں، تو یہی جو اصل ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا جس طرح ماں اصل ہونے کی وجہ سے حرام ہے تو دادی بھی اصل ہونے کی وجہ سے کیا ہوگی؟ حرام ہوگی، نانی بھی حرام ہوگی۔ او ثبتت حرمتهن بالاجماع، یا ان کی حرمت اجماع امت سے ثابت ہے، یا تو قرآن پاک کی اس آیت کے اندر ان کو داخل مانو اور ان کی حرمت کو قرآن سے ثابت کرو، کیونکہ یہ ماؤں کے اندر شامل ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہاں لفظ کا ذکر ہے اور کے دو معنی، ایک حقیقی ہے جو ماہی کو کہتے ہیں اور ایک مجازی ہے جو دادی وغیرہ نانی وغیرہ کو کہہ دیتے ہیں، اور اصول یہ ہے کہ جب ایک لفظ کا ایک معنی مراد لے لیا جاتا ہے تو پھر دوسرا معنی مراد لینا جائز نہیں ہوتا، ورنہ جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آتا ہے جو جائز نہیں ہے۔ تو اس اعتراض سے بچنے کے لیے حضرت نے بتلا دیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اس لفظ کے عام مفہوم کو قبول نہیں کرتے تو پھر جدات کی حرمت اجماع امت سے ثابت ہے، اور اجماع امت بھی ایسی دلیل، ایسی حجت کی قطعیہ ہے جس طرح کہ قرآن اور حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ قال ولا ببنته لما تلونا، بیٹی کی بھی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، لما تلونا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کی، کون سی؟ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، بنات کا لفظ ہے اس میں، تو وہاں پہلے اصول کا ذکر تھا، اب یہاں فروع کا ذکر ہو گیا۔ ولا ببنت ولدہ وان سفلت للاجماع، اسی طرح اپنے بیٹے کی بیٹی کے ساتھ یعنی پوتی کے ساتھ نکاح کرنا، وان سفلت اگرچہ اس سے نیچے ہو، پوتی ہو، سپڑ پوتی ہو، پتہ نہیں کیا ہے، آگے بہت ساری جاتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نسب اوپر سے جہاں تک بھی چلا جائے، جتنے بھی عورتیں اس نسب میں آئے ان کے ساتھ نکاح کرنا اس کے لیے جائز نہیں۔ للاجماع، اس پر بھی اجماع ہے۔ اب یہ دیکھیں اوپر صرف بناتکم کا لفظ ہے، جب بناتکم کا لفظ ہے تو پوتیوں کی حرمت کا تو ذکر ہے ہی نہیں، تو جواب دے دیا وہی والی بات، یا تو بنات کے اندر بطور فروع کے، بنات سے فروع مراد لے لو تو فروع کے اندر پوتیاں بھی شامل ہیں، سمجھ گئے؟ اگر آپ بنات سے بنات ہی مراد لیتے ہیں، فروع پوتیاں مراد نہیں لیتے، تو پھر پوتیوں کی حرمت اجماع امت سے ثابت ہے۔ ولا باختہ ولا ببنات اختہ، اسی طرح بہن کے ساتھ نکاح کرنا اور بہن کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا یعنی بانجی سے، ولا ببنات اخیہ، اور اس طرح بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی کے ساتھ نکاح کرنا، ولا بعمتہ ولا بخالتہ، اسی طرح پوپی کے ساتھ اور خالہ کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اب یہ جو ولا باختہ ولا ببنات اختہ، یہ باپ کے فروع ہے، کس کے فروع ہے؟ اپنے اصول سے، اپنے فروع سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا، باپ کے اصول و فروع سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا، سمجھ گئے؟ تو یہ جو بہنیں ہیں وہ باپ کے فروع ہے، کیا ہے؟ باپ کے فروع ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ولا بعمتہ ولا بخالتہ، عمہ اور خالہ یہ دادا اور نانا کے فروع ہے، دادا اور عمہ دادا کی فرع اور خالہ نانا کی فرع،
ٹھیک ہے؟ تو جب نانا کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، نانی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، تو اس طرح کیا ہے، ان کے فروع کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ لأن حرمتهن منصوص عليها في هذه الآية، اس لیے کہ ان کی حرمت اسی آیت میں جو اوپر ذکر کر دی گئی، جس کا ایک حصہ اوپر ذکر کر دیا گیا، اسے آیت میں ان کی حرمت کا بھی ذکر ہے۔ حاشی میں اس کو ذکر کیا ہے، دیکھیں، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم، بہنوں کا ذکر آ گیا، وعماتکم، پوپیوں کا ذکر آ گیا، وخالاتکم، خالاؤں کا ذکر آیا، وبنات الاخ، کس کا ذکر آیا، بتیجیوں کا ذکر آیا، وبنات الاخت، بانجیوں کا ذکر آیا، آگے باقی کا ذکر آ رہا ہے، دیکھیں، وتدخل فيها العمات المتفرقات والخالات المتفرقات وبنات الاخوة المتفرقین۔ یہاں پر چونکہ مطلق یہ کہا ہے کہ تمہاری بہنیں تمہارے اوپر حرام ہیں، تمہاری پوپیاں تمہارے اوپر حرام ہیں، تمہاری خالائیں تمہارے اوپر حرام ہیں، مطلق پوپیوں کا، خالاؤں کا اور بہنوں کا ذکر ہے۔ اب ان کی قسمیں ہوتی ہیں، 3 قسمیں۔ ایک حقیقی بہن، ماں باپ دونوں شریک ہیں، ماں باپ دونوں شریک، اس کو عینی بہن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عینی بہن کہتے ہیں، اور حقیقی بہن بھی کہتے ہیں، سراجی کے اندر آپ پڑھ لیں گے۔ اور ایک ہے خیفی بہن یا اخیافی بہن، جو ماں شریک ہوتی ہے، اور ایک ہے علاتی بہن، جو باپ شریک ہوتی ہے۔ تو جس طرح بہنوں کی یہ حالت ہے، اس طرح پوپیاں بھی ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ تو پوپیوں کی بھی کوئی بھی قسم ہو، ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ بہنوں کی کوئی بھی قسم، ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں۔ خالاؤں کی کوئی بھی قسم، ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں۔ اس وجہ سے کہہ رہے وَتَدْخُلُ فِيهَا الْعَمَّاتِ الْمُتَفَرِّقَاتِ، کہ عمات متفرقات بھی اس حرمت کے اندر داخل ہے۔ والخالات المتفرقات، یہ مختلف خالائیں جو ہیں، 3 قسمیں بتلا دی، وہ بھی اس کے اندر شامل۔ وبنات الاخوة المتفرقین، اور اس طرح جو بھائی ہیں متفرق، ان کی بیٹیاں، آپ کا علاتی بھائی ہے، اس کے بیٹی کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں، سمجھ گئے؟ خیفی بھائی ہے، اس کے بیٹی کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں۔ عینی بھائی ہے، اس کے بیٹی کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں۔ لأن جہت الاسم عامہ، اس لیے کہ یہاں اسم کی جو جہت ہے وہ عام ہے، مطلق اخوہ، مطلق اماں، مطلق خالہ، لہذا یہ سب کو شامل ہے، عام ہے۔ قال ولا بأم امرأته التي دخل بابنتها او لم يدخل، یہاں سے حرمت کا دوسرا سبب جو حرمت مصاہرت ہے اس کو ذکر کرتے ہیں کہ مصاہرت یہ حرمت کا سبب ہے۔ مصاہرت کیا ہے؟ حرمت کا سبب ہے۔ اب مصاہرت کس کو کہتے ہیں؟ سسرالی رشتہ داری، سسرالی رشتہ داری۔ ان میں سے سب سے پہلی کون ہے؟ ولا بأم امرأته التي دخل بابنتها او لم يدخل، جو عورت کسی کے نکاح میں ہے، اس کے ساتھ اب تک دخول کیا ہے یا نہیں، جب اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے تو اب اس منکوحہ کی ماں کے ساتھ اس داماد کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ داماد کا نکاح ساس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، چاہے داماد نے اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کی ہو یا نہ کی ہو۔ لقولہ تعالی، دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، کہ تمہاری بیویوں کی مائیں بھی تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہے۔ حرمت امہات نسائکم، تمہارے اوپر تمہاری بیویوں کی مائیں حرام کر دی گئی ہے۔ من غیر قید الدخول، یہاں دخول کی کوئی قید نہیں ہے، مطلق یہ کہا جو تمہاری بیوی کی ماں ہے بس وہ تمہارے اوپر حرام ہے، چاہے بیوی کے ساتھ دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو، دخول کا کوئی ذکر یہاں نہیں۔ لہذا جس عورت کے ساتھ آپ نے صرف نکاح ہی کر دیا
شکل دیکھی یا نہ دیکھی لیکن بس نکاح ہو گیا ہے، اب اس کی ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَلَا بِبِنْتِ امْرَأَتِهِ الَّتِي دَخَلَ بِهَا، دوسری قسم، ایک عورت کے ساتھ آپ نے نکاح کر دیا اور اس کے ساتھ مباشرت بھی کر دی، اب اگر اس عورت کی کسی اور شوہر سے کوئی بیٹی تھی تو اس کے ساتھ اب نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب بات سمجھ میں نہیں، زید نے فاطمہ کے ساتھ نکاح کر دیا جبکہ فاطمہ مطلقہ ہے یا متوفی عنہا زوجہا ہے، اس کا پہلے شوہر سے ایک بیٹی ہے، اب وہ بالغ ہے، اس آدمی نے ابھی دیکھ لی تو کیا ہو گیا، اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہا، تو اب دیکھیں گے کہ اگر اس نے فاطمہ کے ساتھ مباشرت اور وطی کر دی ہے، دخول کیا ہے، تو اب اس فاطمہ کی جو پہلے شوہر سے بیٹی ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکے گا، اور اگر دخول نہیں کیا ہے فاطمہ کے ساتھ تو پھر پہلی بیٹی کے ساتھ اس فاطمہ کی جو بیٹی ہے پہلے شوہر سے اس کے ساتھ پھر اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ سمجھ گئے؟ کیوں؟ یہاں پر دخول کی شرط ہے لثبوت قید الدخول بالنص سے، اس لیے کہ یہاں دخول کے قید کا ثبوت نص کے ساتھ ہے۔ اللاتی دخلتم بہن، جن کے ساتھ تم نے دخول کر دیا، ایسی عورتوں کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرنا تمہارے لیے جائز نہیں، لہذا جن کے ساتھ دخول نہیں کیا صرف نکاح ہو گیا ہے تو ایسی عورتوں کی بیٹیوں کے ساتھ تمہارے لیے نکاح کرنا جائز ہے، جب تم اس کی ماں کو طلاق دے دو، کیا دے دو، ان کو چھوڑ دو۔ سمجھ گئے؟ سواء کانت فی حجرہ او فی حجر غیرہ، چاہے یہ شوہر کی پرورش میں ہو یا شوہر کی پرورش میں نہ ہو، یعنی جس کو ربیبہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ربیبہ۔ زید نے کس عورت کے ساتھ نکاح کر دیا، اس عورت کا پہلے شوہر سے کوئی بیٹی تھی، وہ زید کے پرورش میں لگی، پرورش میں آنے لگی۔ اب بات سمجھ میں، اس کو کہتے ہیں فی حجری ہی، کہ یہ اس کی پرورش میں ہے، یا نکاح تو کر دیا اس عورت کے ساتھ، اس کی بیٹی پہلے شوہر کی تھی لیکن وہ بیٹی ساتھ نہیں آئی، تو فی غیر حجری، فی غیر حجری ہی ہو گئی۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی، تو کہتے ہیں فی حجری ہی ہو یا فی غیر حجری ہی ہو، پرورش کا اعتبار نہیں، دخول کا اعتبار ہے۔ اگر ماں کے ساتھ دخول کر لیا تو اب اس ربیبہ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اور اگر دخول نہیں کیا ہے تو ہو سکتا ہے اگرچہ تمہاری گھر کے اندر پل رہی ہو، پرورش پا رہی ہو۔ لأن ذکر الحجر خرج مخرج العادہ، اس لیے کہ یہ حجر کا یہاں پر جو ذکر ہے یہ عادتاً ہے۔ بھئی آپ نے حسامی کے اندر پڑھا، بعض الفاظ کا تذکرہ اور قیودات کا تذکرہ صرف عادت کے طور پر ہوتا ہے، وہ قید نہیں ہوتا، وہ شرط نہیں ہوتی، وہ شرط اور قید نہیں۔ تو یہاں پر بھی فی حجورکم کی جو قید ہے یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے، اتفاقی ہے، احترازی نہیں۔ اتفاق کا مطلب بس ہے، ہوتی تب بھی یہ حکم ہوتا، یہ قید نہ بھی ہوتی تب بھی یہ حکم ہوتا ہے۔ ارشاد السلام میں آپ قوانین پڑھتے ہیں نا، کہتے ہیں اتفاقی مثال، احترازی مثال۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ تو جو شرط احترازی ہوتی ہے پھر اس کے لیے الگ مثال پیش کر دی جاتی ہے، اور جو شرط اتفاقی ہوتی ہے اس کے لیے الگ مثال پیش کر دی جاتی ہے۔ سمجھ گئے؟ لأن ذکر الحجر خرج مخرج العادہ لا مخرج الشرط، یہ شرط کی جگہ پر نہیں نکلا، ولہذا اکتفا فی موضع الاحلال بنفی الدخول، یہی تو وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر حلت بیانی کے مقام پر نفی دخول پر اکتفا کر دیا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ آگے کیا ہے؟ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ۔ اب یہاں دیکھیں کہ اگر پرورش میں ہونا یہ بھی مانع نکاح ہوتا تو حلت کے مقام پر پھر دونوں علتوں کا ذکر ہوتا، دونوں کی نفی کر دی جاتی، یوں ہوتا فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وَلَسْنَ فِي حُجُورِكُمْ، اور تم نے دخول بھی نہ کیا ہو اور وہ تمہاری پرورش میں بھی نہ ہو تو تب نکاح کر سکتے ہو، لیکن نفی کی جگہ پر یہ حجور کی نفی نہیں کر دی گئی، اس کا ذکر نہیں کیا گیا، تو پتہ چلا کہ حجر کی جو قید ہے یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں، لہذا اس کا اعتبار نہیں، دخول کا اعتبار ہے۔ دخول کو دیکھیں گے، اگر دخول ہوا ہے
تو پھر اس ربیبہ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اور اگر نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے، چاہے پرورش میں ہو یا نہ ہو۔ وقال ولا بامرأة ابیہ واجدادہ، باپ کی بیوی، دادا نانا وغیرہ وغیرہ کی بیوی، ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں۔ لقوله تعالی، تم کہو گے کہ بھائی دادا کی بیوی کیا ہوتی ہے اور نانا کی بیوی، تو ان کا ذکر پہلے ہو گیا یا نہیں ہوا؟ دوبارہ کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ نہیں بھائی، یا دوبارہ اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دادا نے 2 شادیاں کی ہو، ایک بیوی کی ماں بیٹی تمہاری دادی ہو یا تمہاری ماں ہو، سمجھ گئے، یا ایک بیوی کا بیٹا جو ہے وہ تمہارا کیا ہو، باپ ہو، لیکن دوسری بیوی تمہاری باپ کی ماں نہیں ہے، تمہاری ماں کی ماں نہیں ہے، لیکن وہ تمہارے دادا کی منکوحہ یا تمہارے نانا کی منکوحہ ہے۔ تو اب اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم یہ نہ کہو کہ بھائی چونکہ یہ میری حقیقی دادی نہیں ہے، یہ میری حقیقی نانی نہیں ہے، لہذا میں ان کے ساتھ نکاح کر سکتا ہوں۔ کہتے ہیں نہیں، جب تمہارے باپ کی منکوحہ ہے، جب تمہارے داداؤں میں سے کسی کا منکوحہ ہے، تو اب ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ لقوله تعالی وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، بھائی دیکھیں، وَلَا بِامْرَأَةِ أَبِي، سوتیلی ماں، کیا؟ سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں، سوتیلی دادی، سوتیلی نانی، ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں۔ لقوله تعالی، دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، اور تم نکاح نہ کرو ان عورتوں کے ساتھ جن کے ساتھ تمہارے آبا و اجداد نے نکاح کیا ہے۔ اب یاد دیکھیے، نہ کہا آباؤکم، آبا کا ذکر ہے، تو یہ اجداد کہاں سے آ گیا؟ اجداد کہاں سے آ گیا؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اصول مراد ہے، یا تو آبا، اب کو اصل مانو تو اصل میں دادا بھی داخل ہے، نانا بھی داخل ہے، یا یوں کہو کہ اب سے در حقیقت باپ ہی مراد ہے، تو پھر دادا اور نانا وغیرہ یہ ان کی بیویاں اجماع امت کی وجہ سے حرام ہے، اجماع امت کی وجہ سے حرام ہے، جیسے کہ پہلے گزر چکا۔ وَلَا بِامْرَأَةِ ابْنِهِ وَبَنِي أَوْلَادِهِ، یہ فروع کے منکوحہ، وہ اصول کے منکوحات کا ذکر تھا اوپر، وَلَا بِامْرَأَةِ أَبِيهِ، یہ اصول کے منکوحات کا ذکر تھا۔ وَلَا بِامْرَأَةِ ابْنِهِ، بیٹے کی منکوحہ، بیٹے کی منکوحہ کون؟ بہو کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں۔ وَبَنِي أَوْلَادِهِ، اور پوتے کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں۔ بیٹے کی کیا ہے؟ بیٹے کے بیٹے کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، بیٹے کی اولاد کی بیویوں کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ لقوله تعالی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، یاد دیکھیے ابنا کا ذکر ہے، اور ابنا وہی اصل معنی تو بیٹا ہی ہے، لیکن پوتا بھی اس کے اندر شامل ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ کس بنا پر شامل ہے؟ یا تو لفظ ابن کو اس کو عام قرار دے دیا جائے، یا یہ کہ ابن حقیقی معنی ہے، اور جو پوتے وغیرہ ہے ان کی بیویوں کی حرمت اجماع امت سے ثابت ہے۔ کس سے ثابت ہے؟ وَذِكْرُ الْأَصْلَابِ لِلْإِسْقَاطِ اعتبار التبنی، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ یہاں پر یہ بتلا دیا نا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے جو صلبی بیٹے ہیں ان کی بیویوں سے نکاح نہ کرو، ان کی بیویوں سے۔ اب پوتا تو صلبی نہیں ہے، پوتا تو صلبی نہیں ہے، اس طرح رضاعی بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ وہ بھی صلبی نہیں ہے، لہذا ان دونوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح
جائز ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پر اسلاف کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ اسلاف کا ذکر ہے۔ تو جواب دے رہے ہیں کہ یہاں پر جو اسلاف کا ذکر ہے نا، یہ لاسقاط اعتبار تبنی، متبنہ تبنے کے اعتبار کو ساقط کرنے کے لیے یہاں سلب کا ذکر ہے۔ یعنی ایک وہ بیٹا ہوتا ہے جو سلبی نہیں ہوتا، رضائی بھی نہیں ہوتا، یعنی فروع کا بھی فرع نہیں ہوتا، فروع کا بھی فرع نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ رضاعت کے بھی رشتہ نہیں ہوتا، اس کو صرف منہ سے بیٹا بنا لیا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے، یا بیٹی بنا لیا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ وہ سلبی بیٹا بھی نہیں بیٹی بھی نہیں، لہذا اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ یہ تبنے کے اعتبار کو ساقط کرنے کے لیے لفظ اسلاف کو ذکر کیا گیا ہے، نہیں ہے کہ رضائی بیٹے کی بیوی کو حلال بنانے کے لیے یا پوتے کی بیٹی کو حلال بنانے کے لیے، نہیں، متبنہ کی بیٹی کو حلال بتلانے کے لیے یا اسلاف کا ذکر ہے۔ ٹھیک، لا لاحلال حلیلۃ الابن من الرضاعہ، نہیں ہے کہ رضاعی بیٹے کی بیوی کی حلت کو بیان کرنے کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی رضاعی بیٹے کی بیوی کی حلت کو بیان کرنے کے لیے یہاں من اصلابکم کی قید نہیں لگائی گئی، بلکہ من اصلابکم کی قید اس لیے لگائی گئی تاکہ منہ بولا بیٹا جس کو متبنہ کہا جاتا ہے اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنے کو جائز بنا دیا جائے۔ سمجھ گئے؟ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے متبنہ یعنی اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کے ساتھ نکاح کر دیا تھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ تو یہاں پر یہ قید اس لیے لگائی ہے۔ ولا بأمہ من الرضاعہ ولا بأختہ من الرضاعہ، رضائی ماں رضائی بہن ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں۔ جس عورت کا آپ نے دودھ پی لیا اس عورت کی تمام اولاد آپ کے اوپر حرام ہو گئی۔ اگر لڑکی نے پی لیا کسی عورت کا دودھ تو اس لڑکی کے اوپر اس عورت کی جتنے بھی نرینہ اولاد ہے ان کے ساتھ اس کی نکاح کرنا ناجائز۔ لڑکے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا، اس عورت کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں، بڑی ہے چھوٹی ہے، بعد میں پیدا ہوئی پہلے پیدا ہوئی، ان کے ساتھ اس بچے کا نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ سمجھ گئے؟ ولا بأختہ من الرضاعہ، رضائی بہن، جس عورت لڑکی نے آپ کی ماں کا دودھ پی لیا وہ آپ کی رضائی بہن بن گئی، اب اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں۔ لقولہ تعالی وأمہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور تمہاری رضائی بہنیں وہ بھی تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہے۔ ولقولہ علیہ السلام، اور اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے، یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ رضاعت سے وہ خواتین عورتیں حرام ہو جاتی ہے، وہ رشتے جو نسب سے حرام ہو جاتی ہے۔ تو نسبی بہن حرام ہوتی یا نہیں ہوتی؟ تو رضائی بہن بھی حرام ہوگی۔ نسبی بیٹی حرام ہوتی ہے یا نہیں؟ حرام، تو رضائی بیٹی بھی حرام ہوگی۔ حقیقی ماں حرام ہوتی ہے تو رضائی ماں بھی حرام ہوگی۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جو حقیقی عورت کسی مرد کے لیے حرام ہے وہ رضائی، اگر وہ عورت رضائی ہو تب بھی کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ کافی ہے ٹیمپر چلے جاتا